إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارک
اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ خود بھی عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی، اطاعت، نیک اعمال، رکوع و سجود، ذکر و اذکار، ان ساری چیزوں کا مہینہ ہے۔ اور عبادت کی جو سب سے بہترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ عبادت ویسے کی جائے جیسے عبادت اللہ کے نبیوں نے کی ہے، کیونکہ کائنات میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ وحدہ لا شریک کا قرب اور تقرب رکھنے والے، سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو اللہ کے پیغمبر ہیں، انبیاء اور رسل ہیں۔ نبیوں سے بڑا کائنات میں نہ کوئی پرہیزگار ہے، نہ نبیوں سے بڑا کوئی امام ہے، نہ نبیوں سے بڑا کائنات میں کوئی وہ ہے جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، یا اللہ کی معرفت اور اللہ وحدہ لا شریک کے تقرب کے حصول کے ذرائع کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ بات اگر کوئی کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا، راہ گمراہی پر ہوگا۔ جو یہ کہے کہ میرا امام یا میرے امام وہ نبیوں سے زیادہ بہتر ہے، رسولوں سے زیادہ بہتر ہے، تو وہ سیدھا صاف نظر آنے والا گمراہ شخص ہے جو نبیوں کے علاوہ کسی اور کو نبیوں سے اونچا مقام دیتا ہے۔ سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہے، اور سب سے زیادہ قبولیت والی عبادتیں وہ بھی نبیوں کی۔ ان کی عبادت کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ انہوں نے عبادت ویسی ہی کرنی ہے جیسی اللہ چاہتا ہے، وہی عبادت کرنی ہے جس عبادت کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور نبیوں سے زیادہ عبادت میں خلوص رکھنے والا بھی کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے۔ ان کی عبادت خالصتاً لوجہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نبیوں کی عبادت ویسے تو سارے نبیوں کی عبادت معروف ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، لیکن جن نبیوں کی عبادت کا تذکرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان نبیوں کی عبادت کی پھر کیا بات؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ایک پیغمبر کا تذکرہ فرمایا، اور اس پیغمبر کا تذکرہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو اکٹھا کیا اور جناب آدم کے سامنے کیا، سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب ان سے عہد الست لیا، اپنے رب ہونے کا عہد اور وعدہ لیا، اس وقت اللہ نے آدم کی ساری ذریت کو جناب آدم کے سامنے جمع کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ یہ تیری اولاد ہے جو پیدا ہوگی۔ انہی میں جناب آدم علیہ السلام نے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا اور اللہ رب العزت سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ خوبرو نوجوان کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اور یہ وہ ہوگا جسے ہم نبوت اور رسالت عطا فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ بھی بتا دیجئے کہ اس میرے بیٹے کی، اس نبی کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا 60 سال عمر ہے۔ اور اللہ میری عمر کتنی رکھی ہے؟ جناب آدم نے پوچھا، اللہ نے فرمایا آدم تیری عمر 1000 برس ہے، اس کی 60 برس، تیری 1000 برس،
آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری عمر کے 40 سال اسے دے دیجئے، اس کے 100 پورے کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لینے کے لیے آیا، نبیوں کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو اجازت لے کے قبض کی جاتی ہے، ان سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اجازت لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت تک ملک الموت داخل نہیں ہوا جب تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اللہ کا اصول ہے سارے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں کہ ان کی روح کو ان سے اجازت لے کر قبض کیا جاتا ہے، پھر ان کی موت آتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا، ان کا اجازت مانگی، کہا ابھی کدھر، میرے ساتھ تو 1000 برس کا وعدہ تھا، ابھی تو 960 برس ہوئے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا وہ جو آپ نے اپنے بیٹے، وہ اس بیٹے کا نام، اس خوبرو نوجوان کا نام داؤد علیہ السلام ہے، اپنے بیٹے داؤد کو 40 برس تو نے دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کب 40 برس اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم بھی بھولا، آدم کی اولاد بھی بھولے گی، بھول کر غلطیاں کرے گی۔ اخطأ آدم و اخطأت ذریتہ، غلطی آدم سے بھی ہوئی، غلطیاں اس کی اولاد سے بھی ہوں گی۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین غلطیاں کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی غلطیوں پہ اڑ نہیں جاتے، پکے نہیں ہو جاتے، بلکہ غلطی کر کے رجوع کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آتاہ اللہ الحکمہ والنبوہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ کئی نبی صرف نبی رہے ہیں، کئی نبی بھی رہے ہیں، بادشاہ بھی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے خواہش کیا ہے، نبی ملک او نبی عبد، آپ ایک عام بندہ رہیں گے اور نبوت لیں گے، یا بادشاہ بنیں گے اور نبوت لیں گے؟ آپ بتائیے، جس چیز کو آپ اختیار کریں گے، جو چیز آپ پسند کریں گے، آپ بادشاہی لینا چاہتے ہیں دی جائے گی، نبوت تو دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی عبد، میں وہ نبوت لوں گا جس میں بادشاہت نہیں ہوگی، بادشاہ نہیں، میں نبوت لوں گا لیکن عام بندہ رہوں گا، بادشاہ نہیں بنوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش کے اوپر فیصلہ کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے پیشکش کی گئی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا کا جتنا مال چاہتے ہیں دیا جائے گا، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے آپ کے حوالے کر دیا جائے تب بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، فقیرانہ اور عاجزانہ اور ایک عام بندے کی طرح زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، مشکلات کا سامنا کیا، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے تو اختیار دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان چیزوں کو پسند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدگی ہے اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ زندہ رکھنا حالت مسکینی میں، موت آئے حالت مسکینی میں، جب میں اٹھایا جاؤں تو میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو، مسکینوں کے ساتھ ہو۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو غریب لوگ ہیں، کم مال رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نبی کا تذکرہ فرمایا وہ جناب داؤد علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ نے نبی بھی بنایا، اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جو جو علم چاہا وہ اسے دیا۔
تعلیم بھی دی. یہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. علمناہ صنعۃ لبوس لکم، پھر اللہ نے ہنر بھی دیا. زرے بنایا کرتے تھے. لتحصنکم من بأسکم، زرے بنایا کرتے جو جنگی لباس ہوتا لوہے کا، لوہے کی ٹوپیاں اور خود ہیلمٹ بنایا کرتے جو جنگوں میں استعمال ہوا کرتے تھے. النا لہ الحدید، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے انہیں ایک معجزہ یہ دے رکھا تھا کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر رکھا تھا. لوہا نرم، اسے پکڑتے اپنی مرضی کے ساتھ جیسے چاہتے اسے جس شکل میں چاہتے تبدیل کر دیتے. یہ داؤد علیہ السلام تھے. علمناہ صنعۃ لبوس لکم آتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے اسے حکمت بھی عطا کر رکھی تھی، وفصل الخطاب، اور جو قوت فیصلہ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دے رکھی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جناب داؤد کو اور جناب سلیمان کو علم عطا فرما رکھا. علم بھی، تعلیم بھی، نبوت بھی، بادشاہت بھی، کاریگری بھی اور معجزہ بھی، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انہیں کتاب بھی دے رکھی تھی. آتینا داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام کو کتاب دی، اس کا نام زبور ہے. اور جب اس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہاڑ ساتھ ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. ماہو یسبحن والطیر، پہاڑ ساتھ ساتھ تسبیح کرتے، زبور پڑھتے، والطیر، اور پرندے بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے. تلاوت سن کے چلتے ہوئے قدم لوگوں کے رک جایا کرتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے اپنی جگہ پہ رک جایا کرتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک نے جناب داؤد علیہ السلام کو تلاوت کر زبور کی تلاوت کی ایسی قوت دے رکھی تھی اور ایسی آواز دے رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے کسی صحابی کا قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ اسے تو وہ آواز دی گئی ہے جیسی آواز جناب داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، صرف انہیں نہیں بادشاہت دی بلکہ ان کے بعد اللہ نے جناب سلیمان کو بھی بادشاہت دی. سلیمان کو تو ایسی بادشاہت، ربی حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہی دی تھی جیسی انہوں نے مانگی. اللہ مجھے وہ بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ویسی بادشاہت پھر کسی کو نہ ملے. اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، پرندوں کی بولیاں سکھائیں. ان کے حکم کے اوپر جن جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، پرندے ان کی مرضی سے آیا جایا کرتے تھے، پرندوں کی حاضری لگایا کرتے تھے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کا جائزہ لیا کرتے، جو نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھا کرتے. ہدہد والا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا. یہ سلیمان علیہ السلام تھے. سخرنا لہ الرِّیحَ تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، جدھر چاہتے اپنی مرضی سے اسے لیے جاتے، جہاں پہنچنا چاہتے ہوا کے ذریعے وہاں پہنچ جایا کرتے. یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے جو بہترین پسندیدہ روزے ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے، جو پسندیدہ قیام ہے رات کا وہ داؤد علیہ السلام کا ہے. روزے ان کے کیسے تھے؟ پسندیدہ اللہ کے جو روزے ہیں وہ کیسے تھے؟ ایک تو فرض جو روزے تھے وہ تو رکھا ہی کرتے تھے، نفلی روزہ ایسے رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغا کرتے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا کرتے اور مسلسل اسی طرح چلتے. اور رات کا قیام جو ہے عبادت وہ کیسی تھی؟ جناب داؤد علیہ السلام نے اپنی رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. 6 حصوں میں پہلے 3 حصے سو جایا کرتے تھے، پھر 2 حصے اٹھتے کھڑے ہوتے قیام کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے. 2 حصے وہ، پھر آخری حصہ پھر سو جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اعبد البشر، کائنات میں اگر کسی نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا شخص دیکھنا ہو تو وہ جناب داؤد علیہ السلام ہے. اعبد البشر، اولاد آدم میں سب سے زیادہ عبادت گزار داؤد علیہ السلام. اعبد البشر،
سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے بڑے عبادت گزار یہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین کھانا کون سا ہے جو بندہ کھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، اور اللہ کے نبی داؤد کی یہ صفت اور وصف اور خاصیت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھایا کرتے تھے، عبادت گزار بھی اور محنتی بھی۔ مزدوری کرنے والوں کا بہانہ ہوتا ہے، کیا کریں جی ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم تھکے آ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ داؤد علیہ السلام کو دیکھو، داؤد علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کے نبی ہیں، نبوت کا بھار بھی ہے، تبلیغ بھی لوگوں کو کرنی ہے، لیکن اپنی محنت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں۔ سب سے پاکیزہ کمائی جو بندے کی ہے وہ ہے جو بندہ محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور اللہ کے سارے نبی ایسے تھے کہ وہ محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ تذکرہ کر دیا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اہل مکہ کی چند کی رات کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محنت سے کمایا کرتے، محنت کیا کرتے۔ ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام یعمل بیدیہ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، ہاتھوں سے کمائی کرتے، اور عبادت میں اس قدر۔ اب نبیوں کی عبادت سب سے بہتر ہوتی ہے، لیکن جس نبی کا بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے کہ اس نبی کی پھر عبادت کے کیا کہنے۔ عبادت کا مہینہ ہے رمضان، رمضان میں عبادت سیکھنی ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے عبادت کو سیکھا جائے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے آیت اتاری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں گزارتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حتی غرمت قدماہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوزش آ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جاتا کہ آپ کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، پھر بھی اتنی عبادت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ جنہیں اللہ نے دے رکھا ہے، جنہیں اللہ نے مقام مرتبہ دے رکھا ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، وہ اللہ کی عبادت اللہ کے شکرانے کے طور پہ زیادہ کرے کہ اللہ نے مجھے باقیوں سے زیادہ نواز رکھا ہے، اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، اولاد فرمانبردار دے رکھی ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے، کسی کا محتاج نہیں بنا رکھا، کسی کا مقروض نہیں کر رکھا، یہ اللہ کا میرے اوپر انعام ہے۔ اس نے صحت مند رکھا ہوا ہے، میں چلتا پھرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہوں۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے، میں وہ ہوں کہ جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا نوازا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دیتا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دیکھ کر بطور شکریہ زیادہ عبادت کیا کرو۔ رمضان المبارک تو موقع ہے، رمضان المبارک موقع ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا۔ اللہ رب العزت نے جو انعام کر رکھے ہیں، بندہ شکر گزار بندہ بنے۔ شکریہ کے طور پہ بندہ کیا کرے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ ایک شکریہ ہے جو زبان سے ادا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی معمولی سی نعمت بھی استعمال کرتا ہے اور ساری زندگی کوشش کرے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو اس نعمت کا بدل دے دوں گا، وہ اس نعمت کا بدل نہیں دے سکتا۔ بندے کی ساری زندگی کی عبادت
اللہ کی دی ہوئی کسی ایک نعمت کا نعم البدل نہیں بن سکتی، وہ اللہ کی نعمتوں کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ ہاں اگر بندہ اللہ کو نعمت دیتا ہے اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ وحدہ لا شریک سمجھتا ہے اس نے میری نعمت کا حق ادا کر دیا۔ زبان سے بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں، اعضاء سے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے اسے ضرورت مندوں تک پہنچا کے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ باتیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری ہے پریشان ہوئے، اس قدر پریشان، خشیت علی نفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ کہیں میری جان چلی جائے گی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اپنی کیفیت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کلا واللہ لا یضیعک اللہ ابدا، آپ جیسے اخلاق والے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتحمل القلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو کمائی کر کے اس کی ضرورت پورا کرتے ہیں جس کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بوجھ بانٹتے ہیں، اور آپ لوگوں کے مصائب پہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تعین علی نوائب الحق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے۔ اگر اللہ نے دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے، اور چاہتے ہو کہ اللہ دیتا رہے، نوازتا رہے، نعمتیں چھینے نہ، پھر اللہ کا شکریہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ کرو گے تو مالک کہتا میں اور دوں گا۔ اس کے پاس کوئی کمی ہے؟ اس کے پاس کوئی ختم ہو گیا تمہیں نواز کے کہ بس اتنا دے دیا اور نہیں ہے؟ نہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکریہ ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ فلا اکون عبدا شکورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ جملہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ لوگوں اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کا شکریہ کرنے کا بھی حق ادا کرو، پھر عبادتوں میں ذرا بڑھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اپنی عبادت باقی دنوں سے آپ کی مختلف ہوا کرتی تھی، جب آخری عشرہ آتا تو باقی جو پہلے 20 دن گزرتے ان سے کہیں مختلف اور آگے بڑھ جایا کرتی تھی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ کے پیغمبر کے آخری عشرے کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔